صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پڑھیے درود پاک اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سامعین کرام، وقت تقریباً 11:15 ہو چکا ہے اور شروع سے لے کر اب تک مدرسے میں پڑھنے والے طلباء کرام اپنے اچھوتے انداز میں نعت و منقبت کے اشعار آپ کے درمیان پیش کرتے رہے اور مجھ سے پیش کر بڑے ہی اچھے انداز میں حضرت قاری ریاست حسین صاحب قبلہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے درمیان گنگنا رہے تھے اور آپ حضرات اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ منبر ناز پر ایک سے بڑھ کر ایک علماء کرام تشریف فرما ہے. یقیناً یہ کہ بعد دیگر آپ ہر کسی کو سماعت کریں گے. چند منٹ کے لیے میں بھی آپ کے دیار محبت میں حاضر ہوں. جو لوگ ابھی بھی اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ بلا تاخیر آپ مرحوم کے ایصال ثواب کی نیت کے غرض سے محفل میں تشریف لائیں اور وقت پہ آئیں. وقت کا لحاظ رکھیں. وقت کا لحاظ نہ رکھنے کی وجہ سے آج بربادیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. شاعر کہتا ہے نہ یہ دن نہ وہ رات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی. بس اللہ کی ذات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی. میرے بغل میں شہنشاہ ترنم بلبل باغ رسالت شاعر اعظم ہندوستان حضرت مولانا محمود مظہر صاحب قبلہ ہے اور دوسری طرف مفکر اسلام ناشر مسلک اعلیٰ حضرت خطیب ذیشان خطیب باکمال حضرت مفتی محمود عالم شمشی صاحب قبلہ و دیگر علماء کرام تشریف فرما ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے مجھ سے بہتر ہیں. میں ان تمام علماء کرام کی دعائیں چاہتا ہوں اور بلا تاخیر میں شروع ہوتا ہوں. شاعر کہتا ہے نہ یہ دن نہ وہ رات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی. بس اللہ کی ذات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی. نہ گردش میں صدیوں زمانہ رہے گا، صدا تو کسی کا نہ سکہ چلے گا. ہمیشہ نہ کوئی جنازہ اٹھے گا، نہ خوشیوں کی بارات باقی رہے گی. بس اللہ کی ذات باقی رہے گی. سبحان اللہ. بس اللہ کی ذات باقی رہے گی. بس اللہ کی ذات باقی رہے گی. بس اللہ کی ذات باقی رہے گی. اور شاعر کہتا ہے بدن پر تو مٹی کے طرح رہا ہے، بدن پر تو مٹی کے طرح رہا ہے. انور تو خود اپنے کو بہکا رہا ہے. جو آیا تھا کل دیکھ وہ جا رہا ہے. یہاں کیا کوئی بات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی. بس اللہ کی ذات باقی رہے گی. بس اللہ کی ذات باقی رہے گی. اور جہاں زخم ہے درد ہو کر رہے گا، جہاں زخم ہے درد ہو کر رہے گا. روئے زندگی زرد ہو کر رہے گا، لہو گرم ہے سرد ہو کر رہے گا. نہ گرمی یہ جذبات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی. بس اللہ کی ذات باقی رہے گی. بس اللہ کی ذات باقی رہے گی. محترم سامعین کرام، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا. اللہ ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. اور اس چیز کو شاید کہ انسان بھول چکا ہے، ورنہ جو یہ مانتا کہ رب کی پکڑ بہت سخت ہے وہ کبھی بھی اپنے مقصد کو نہ بھولتا. ہر آدمی کسی نہ کسی مقصد کے تحت یہاں پر آیا ہے. علماء کرام یہاں پر آئے ہوئے ہیں اس مقصد کے تحت کہ جانے والے مرحوم و مغفور جناب عبداللہ انصاری کے نام پر ایصال ثواب کیا جائے.
ان کے دروازے پہ جا کر کے نعت مصطفیٰ پڑھی جائے، کچھ وعظ و نصیحت کیے جائیں۔ آپ بھی اس نیت سے یہاں آئے ہوئے ہیں کہ مرحوم کو کچھ اصالِ ثواب کیا جائے، علماء جو بیان کریں اسے سنا جائے، جو علماء نعتیں پڑھیں ان کو بھی سنی جائے، اور سننے سے زیادہ اس پہ عمل کیا جائے۔ اب اگر آپ حضرات اپنے اپنے مقصد کو ہی بھول جائیں اور میلاد جیسے پاک جگہوں پہ بیٹھ کر کے بھی آپ ادب کا ملحوظ نہ رکھیں تو آپ کے آنے کا مقصد ضائع ہو گیا۔ اسی طرح انسان دنیا میں پیدا کیا گیا تو دنیا میں بھی آپ کے آنے کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے، اور سب سے بڑی بربادی کی وجہ یہی ہے آج کے دور میں کہ انسان اپنے مقصد کو بھول گیا ہے۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں، آپ غور کریں، دنیا میں بسنے والے ہر انسان اسی اللہ کے بندے ہیں، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والا ہو، چاہے وہ کلمہ نہ پڑھنے والا ہو، چاہے وہ خدا کو مانتا ہو، چاہے وہ خدا کو نہ مانتا ہو، مگر سب کے سب بندے تو اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں۔ مگر یہ آپ کی خوش نصیبی ہے۔ آپ غور کریں اپنے آپ کے اوپر، اللہ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو اپنے تمام مخلوقوں میں سب سے بہتر بنایا ہے، سب سے بہتر بنایا ہے، اور سب سے بہتر بنا کر کے آپ کو اور بہتر بنایا کہ اپنے محبوب کے امتی میں پیدا کیا ہے، اپنے محبوب کے امتی میں پیدا کیا ہے۔ آپ غور کریں نا، دنیا میں بسنے والے سارے انسان اللہ کے بندے ہیں، مگر آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو امت اجابت میں رکھا ہے، امت انکار میں نہیں رکھا ہے۔ آپ غور کریں اور اپنے مقام کو پہچانیں اور اپنے مرتبے کو جانیں کہ دنیا میں بسنے والے بہت سارے انسان ہیں۔ ایک طرف انسان ہی ہے جو گائے کا مود تک پی رہے ہیں، ایک طرف وہ انسان ہی ہے جو گائے کا گوبر تک کھا رہے ہیں اور اسے پوتر بتا رہے ہیں، مگر قسم خدا کی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، آپ بھی اللہ ہی کے بندے ہیں، مگر اللہ کا بہت بڑا کرم ہے امت محمدیہ پر کہ اللہ نے آپ کو امت اجابت میں رکھا ہے، امت انکار میں نہیں رکھا۔ آپ اس طریقے سے سمجھیں کہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا، اللہ نے اسے بھی پیدا کیا ہے، مگر آپ کتنے بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو گائے کا گوبر اور گائے کا مود پینے والے اندھ بھکتوں میں نہیں بلکہ دنیا کا سب سے بہتر پانی آب زمزم پینے والوں میں بنایا ہے۔ سبحان اللہ، بہت دنیا کا اچھا، سب سے بہتر پانی آب زمزم پینے والوں میں بہت بنایا عمدہ، ہے۔ بہت اچھا۔ اس میں آپ کا کیا کمال ہے؟ اگر آپ بھی گائے کے موت اور گوبر پینے والے کھانے والے میں پیدا کر دیے جاتے تو آپ کیا کر پاتے؟ کچھ نہیں کر پاتے، مگر اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے آپ کو اندھ بھکتوں میں نہیں بلکہ غلام احمد مختار میں پیدا کیا۔ سبحان اللہ، تو کم سے کم اس چیز کو سمجھیے، اور جب میلاد میں آئیے تو کہنے سے پہلے ادب کے ساتھ بیٹھ جایا کریں۔ جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہمارے کوئی نیتا آنے والے ہیں تو بڑی ہی آپ کوششوں کے بعد آپ آگے کرسی لگاتے ہیں، قریب بیٹھتے ہیں تاکہ نیتا صاحب آئیں تو ان کی زیارت ہم قریب سے کریں، ان کے ساتھ ہماری فوٹو اخبار میں چھپ جائے۔ مگر جب محفل میں آتے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا، لوگ پیچھے پیچھے بیٹھتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ سے چندہ مانگا جا رہا ہے، تھوڑا سا قریب قریب ہو جائیے، بات کو سمجھیے، آ جائیے، تھوڑا قریب قریب ہو جائیے، بس 5 منٹ اور میں آپ کا لوں گا، اور وقت کا بالکل خیال کرتے ہوئے ہر علماء کا خیال کرنا ہے، چونکہ وقت نہ کسی کا انتظار آج تک کیا ہے اور نہ کرے گا۔ تھوڑی دیر آپ لوگ سنیں گے، 5 منٹ 5-7 منٹ سنیں گے، بول کر سنیے کہ یہ بچے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہیے نا سبحان اللہ۔ آپ سبھی آقا کے غلام ہیں، میں ایک شعر پڑھتا ہوں آپ لوگوں کے لیے، آپ کے طرف سے اچھا لگے تو سبحان اللہ کہیے گا۔ شاعر کہتا ہے میرے آقا شافع روز جزا کو دیکھ کر، میرے آقا شافع روز جزا کو دیکھ کر چاند بھی شرما گیا بدر الدجا کو دیکھ کر، میرے آقا شافع روز جزا کو دیکھ کر چاند بھی شرما گیا بدر الدجا کو دیکھ کر، اور جلوہ گر جس وقت ہوں گے وہ ہماری قبر میں
بھاگ جائے گا اندھیرا مصطفیٰ کو دیکھ کر، واہ سبحان بھاگ جائے گا اندھیرا مصطفیٰ کو دیکھ کر، بھاگ جائے گا اندھیرا مصطفیٰ کو دیکھ کر۔ ابھی آپ نے سنا نا، میرے ذریعے سنا کہ آپ کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا ہوئے، آپ اللہ کے تمام مخلوقوں میں سب سے بہتر پیدا کیے گئے، اور سب سے بڑی بات کہ آپ کو محمد کی غلامی ملی ہے۔ جس نبی کا ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہیں وہ تمام نبیوں کے امام ہیں، بے شک، تو ہم ان کے امتی ہیں، تو اس اعتبار سے تمام نبیوں کے امتیوں سے بہتر آپ کا مقام ہے، بے شک، سب سے بہتر امت محمدیہ کا مقام ہے۔ تو اس چیز کو تو سمجھنا ہوگا۔ آج اپنے عمل کو ہم نے اتنا بیکار کر لیا ہے کہ بازاروں میں جب جاتے ہیں، 10 لوگوں کے بیچ جب جاتے ہیں، تو ہم خود کو مسلمان ثابت بھی نہیں ہونے دینا چاہتے۔ کہیں لوگ میری برائی نہ کرنے لگ جائیں، کہیں میرے بارے میں مسلمان جان کر کے لوگ مجھے مار نہ دیں، لوگ مجھے ٹارگیٹ نہ کر دیں۔ اس چیز کو لوگ بڑے ہی اپنے عمل میں لاتے ہیں اور چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان سنت مصطفیٰ سے دور ہے، اپنے فرائض سے دور ہے۔ نماز جیسی عبادت جو اللہ کی سب سے بڑی عبادت ہے، تمام فرائضوں میں جو سب سے افضل فرائض ہے وہ نماز ہے، آپ کو پتا ہے۔ اور قرآن میں سب سے زیادہ نماز کی ہی تاکید آئی ہے۔ علماء فرماتے ہیں نماز کی تاکید قرآن میں سب سے زیادہ آئی ہے، مگر آج ہم اپنے نمازوں سے بھی دور ہیں، نمازوں سے بھی دور ہیں، روزے سے دور ہیں، اعمال صالحہ سے دور ہیں۔ آج آپ کسی کے 40ویں میں آئے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ آپ کے نام پہ بھی 40واں کیا جائے گا، لوگ اسی طرف بیٹھے رہیں گے۔ وہاں پہ آپ کے ساتھ جو کام آنے والی شے ہے وہ کیا ہے؟ یہی آپ کے اعمال صالحہ ہی تو ہیں۔ آپ پیدا ہوئے مگر پیدا ہونے کے ساتھ پیدا ہونے کے مقصد کو بھول گئے۔ آپ پیدا ہونے کے مقصد کو بھول گئے۔ آخر دنیا میں آپ کو بھیجا کیوں گیا ہے؟ حضرت کی نعت خوانی بڑی اچھی ہوتی ہے۔ یہ جس مقصد کے تحت آئے ہیں یہاں پہ یہ نعت خوانی کریں گے، اب یہ یہاں پر تقریر نہیں کریں گے۔ کوئی تقریر کرنے کی نیت سے آیا ہے، کوئی تقریر کرنے کی غرض سے وہ تقریر ہی کرے گا، نہیں پڑھے گا۔ آپ سننے کی نیت سے آئے ہیں، آپ سنیں گے ہی، سنائیں گے نہیں۔ اگر آپ سنانے لگ جائیں، اپنے مقصد کو بھول جائیں تو آپ کا آنا بیکار ہے۔ ادھر تھوڑی دیر توجہ فرمائیے، 2 سے 3 منٹ بعد میں مکمل کرنے والا ہوں۔ انسان اپنے مقصد کو بھول بیٹھا ہے۔ اگر آج بھی آپ کو کامیابی چاہیے تو آپ کو اپنے مقصد کو یاد کرنا ہوگا، اور آپ کو اپنے مقصد کو جاننے کے لیے آپ کو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ علماء کے پاس پہنچیے، علماء سے پوچھئے کہ آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ کو شریعت کا علم ہے، آپ بتائیے نا ہمیں پیدا کس لیے کیا گیا ہے۔ اگر یہ نہیں بتاتے ہیں تو پھر آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اپنے رشتہ دار کے پاس جا کر کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے او میرے رشتہ داروں مجھے بتاؤ مجھے دنیا میں بھیجا کس لیے گیا ہے۔ آپ کو اپنے باپ دادا کے پاس جا کر کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے او میرے باپ دادا مجھے بتاؤ مجھے دنیا میں بھیجا کیوں گیا ہے۔ آپ کو کسی ایرے غیرے کے پاس جا کر کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اے مجھے بتاؤ کہ دنیا میں مجھے بھیجا کس لیے گیا ہے، مجھے پیدا کس لیے کیا گیا ہے۔ آپ کو اپنے محلے والوں کے پاس جا کر کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اے محلے والوں مجھے دنیا میں بھیجا کس لیے گیا ہے۔ آپ کو کہیں اور نہیں جانا ہے بلکہ آپ جائیے اور خدا کے کلام کو اٹھائیے۔ آپ کا ماننا ہے نا کہ قرآن عظیم کے اندر ہر چیز کا بیان ہے، خدا کے کلام کے اندر ہر چیز کا بیان ہے، تو آپ کے آنے کا مقصد بھی ہوگا۔ آپ کو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جائیے خدا کے کلام کو اٹھائیے اور خدا کے کلام سے پوچھئے اے خدا کا کلام مجھے خدا نے نازل کیا ہے، مجھے خدا نے ہی پیدا کیا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ تیرے اندر ہر چیز کا بیان ہے، تو میرے آنے کا مقصد بھی تمہارے اندر ہوگا، میرے آنے کا بیان بھی، میرے آنے کا مقصد بھی تیرے اندر ذکر کیا گیا ہوگا۔ لہذا مجھے بتا تو صحیح مجھے دنیا میں بھیجا کیوں گیا ہے، آخر میں دنیا میں آیا کس لیے ہوں۔ خدا کا کلام پکارتا ہے اے پوچھنے والے انسان تو پوچھتا کیا ہے۔ آج سے تقریباً 1450 سال پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسان اور جنات کو پیدا کیا ہے تو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم نے انسان اور جنات
آپ کو پیدا کیا ہے تو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور جب آپ کو اپنے مقصد کا پتہ مل گیا تو آپ کو چاہیے اور سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ اور یاد رکھیں جو پرانے تھے ہمارے بزرگان دین، ان کے بارے میں فرمایا گیا دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آپ بھی انہی کے ماننے والے ہیں، آپ بھی اپنے اندر وہ ایمانی جوش پیدا کر سکتے ہیں، پھر آپ کے لیے بھی نعرے لگیں گے، آپ کی بھی واہ واہی ہوگی، اور آپ کے مرنے کے بعد بھی لوگ آپ کا نام ادب سے لیا کریں گے۔ اس لیے میری بات کو سننے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے مجھے خود، اس کے بعد آپ تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے ان بطش ربک لشدید، بے شک اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ بلند آواز سے کہیے مرتبہ سبحان اللہ۔ ایک شعر پڑھتا ہوں پھر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ بہت ہی قیمتی شعر ہے۔ شاعر کہتا ہے کتنی بلندیوں پہ ہے چرچا رسول کا۔ یہ سبحان اللہ۔ ہاتھوں کو اٹھائیے تو ہاتھ کو اٹھا لیجیے نبی کے نام پر، بلند آواز سے کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ اور بہت ہی قیمتی شعر ہے، اور قیمتی شعر کو آپ اچھے انداز میں سنیں۔ شاعر کہتا ہے کتنی بلندیوں پہ ہے چرچا رسول کا، قرآن پڑھ رہا ہے خطبہ رسول کا۔ کتنی بلندیوں پہ ہے چرچا رسول کا، قرآن پڑھ رہا ہے خطبہ رسول کا۔ پوچھا میں چاند سے کہ اتنا حسین ہو کیوں، بولا کہ میں نے چوما ہے تلوار رسول کا، بولا کہ میں نے چوما ہے تلوار رسول کا۔ بس انہیں چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ مجھ سے بولنے میں یا تمام سامعین سے سننے میں کسی طرح کی غلطی ہو گئی ہو تو ان غلطیوں کو رب تبارک و تعالیٰ درگزر فرمائے، اور صحیح باتوں پہ سب سے پہلے مجھے خود، اس کے بعد آپ تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔